نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بنیادی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ غیر کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے اور انتہائی پسندیدہ عمل ہے. جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے شریعت کی اصطلاح میں اس کو سخی کہا جاتا ہے. اور سخی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وبعید من النار. کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اس کے بالمقابل وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، حتیٰ کہ اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں بخیل کہا جاتا ہے. اور بخیل کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وقریب من النار. کہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. اور جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کہ اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے سے مال کو ختم کرتا ہے اور صدقات کے ذریعے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہماری نظر ہے اور ایک شارع کی خبر ہے. نظر تو ہماری یہ دیکھ رہی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، ایک کے بدلے کتنے مل جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یہ ہے کہ سود سے مال ختم ہوتا ہے. اور اس کا بہت سارے لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ سود صرف سودی مال ہی کو ختم نہیں کرتا بلکہ ایسی منحوس چیز ہے کہ یہ پہلے والے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک آدمی کے اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا حرص اور لالچ یہ ہوتا ہے کہ میں سودی قرضہ لے لوں اور مال کو بڑھاؤں. چنانچہ سودی قرضہ لینے کے بعد
جب وہ اس حرام مال کو اپنے حلال مال کے ساتھ ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حلال مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے ذریعے سے اللہ مال کو بڑھا رہا ہے۔ اگرچہ ہماری نظر تو یہ دیکھتی ہے کہ شاید صدقات سے مال کم ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یہ بتلا رہی ہے کہ صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ ظاہر میں فرشتے نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہوا کرتے ہیں، ان کا آنا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور آ کر دعا اور بددعا کرنا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ تو جب اللہ نے خود ان کو بھیجا ہوا اور خود ان کو دعا تلقین کی ہوئی ہے تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اس کا بدل اس کو عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے مال کو روکے رکھتے ہیں، ویسے تو مال انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان خود اپنے مال کی حفاظت میں لگا رہتا ہے اور کسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مال میرا ہمیشہ میرے پاس رہے گا، گنتا رہتا ہے، گن کر رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کسی کام نہیں آتا۔ اس کے ورثاء اس پر لڑتے ہیں، اس کے ورثاء ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں۔ ایک کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہے مال ہمارا ہے، اور یہ بیچارہ پوری زندگی کما کر اور اپنے پاس محفوظ رکھ کر اور اس پر سانپ بن کر بیٹھا رہا، نہ اس نے اپنا خود فائدہ اٹھایا نہ کسی کو فائدہ اٹھا کر دیا۔ اور ایک وقت آیا کہ اس کے اختیار کے بغیر یہ مال دوسروں کے ملکیت میں چلا جاتا ہے، گنتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے اور گمان یہ رکھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کرنا اللہ فرمائے ہر چیز میں ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے، مرض الوفات میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کی ملکیت سے نکال دیتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنے مال کا صدقہ کرنا چاہے، کسی کے بارے میں وصیت کرنا چاہے، اس کا صدقہ اس کی وصیت معتبر ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ مال اس کی ملکیت رہا ہی نہیں، یہ اس کے ورثاء کی طرف چلا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ورثاء میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ہم جا کر وہاں 40 دن بیٹھ کر صحیح چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ یہ ورثاء کا مال ہے، نابالغ بچوں کا مال ہے جو ہم ان کی اجازت کے بغیر کھا رہے ہیں، اور اگر وہ بچے نابالغ کی اجازت دے بھی دیں ان کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے جی مولوی صاحب اس میں حرج کیا ہے، دعائی تو کروائیے، کم از کم ہمیں شرعی مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی جس کا مال ہے ان کی اجازت ہی نہیں ہے، ہم ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال کھا رہے ہیں۔ ایک وارث بالغ ہوگا، 2 بالغ ہوں گے، باقی سارے تو بالغ نہیں، اور ہم ان کا مال اسی انداز سے ہڑپتے رہے گا اور اس پر پھر دلائل بھی دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو
بڑا مبارک عمل ہے اور اس میں تو انسان کی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر کا ایک طرز رہا، یہ طریقہ رہا کہ ایک آدمی کی وفات کے بعد جب تک اس کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہ ہو جائے تو ان کے گھر میں جا کر وہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک اللہ والوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ان کا آخری وقت تھا، ان کے وہاں موجود ان کے گھر میں جو دیا جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور دیا بجھتے ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا صاحب۔ نہیں، وہ اس کا انتقال ہوا، دیا جل رہا تھا، انہوں نے خود ہی اس دیے کو بجھا دیا۔ تو بعد میں جو سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا جی کہ اندھیرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیا بجھا دیا۔ تو فرمایا کہ جب میں آیا تھا اس وقت یہ آدمی زندہ تھا اور یہ جو دیا جل رہا تھا یہ اس کی ملکیت تھی، لیکن اب مر گیا، مرتے ہی یہ دیا اس کی ملکیت سے نکل گیا، اس کے ورثاء کی طرف چلا گیا۔ اب ان کے ورثاء کی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے ان کی اجازت کے بغیر میرے لیے اس دیے کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں تھا۔ چاہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر کھانے کھائیں، طرح طرح کے فروٹ کھائیں، جب ہم منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کہ یہ تو دقیانوسی ذہن کے لوگ ہیں، پرانے ذہن کے لوگ ہیں، یہ تو قرآن کو بڑھا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، ظاہری طور پر ایک عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کی شریعت سے ہٹا ہوا ہو، اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہوا کرتا، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہمیں شرعی طور پر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ہمارے لیے شرم جائز بھی ہے یا نہیں۔ دارالدیوبند کے بڑے جو صدر مفتی تھے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک معمول تھا کہ جب وہ کسی کے جنازے میں شریک ہوتے تو جنازہ پڑھ کر اس کے گھر آتے اور دروازہ کھٹکھٹا کر باہر بیٹھ جاتے اور ان سے کہتے تھے کہ بھائی اس کے مال کی پوری فہرست مجھے بتلاؤ تاکہ میں تمہیں وراثت تقسیم کر کے دے دوں، تاکہ وہ گنہگار نہ ہو جاؤ۔ اور ہم اگر تقسیم وراثت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ان کو پہلے ہی مال پڑ گئے۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، فریضۃ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقررہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری حدود کی رعایت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، اور جو ہماری حدود سے تجاوز کرتا ہے ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں مسائل کا پتہ نہیں، وراثت کی بات کرو تو صحیح، شریعت کے طور پر بات کرو، سارا معاملہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، رشتہ دار آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ ابھی تو کفن بھی پیدا نہیں ہوا اور آپ مال کی بات کر رہے ہو۔ ہاں، کفن پیدا ہونے سے پہلے وراثت تقسیم کرنی چاہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، باقی احکامات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ہے کتبہ، فریضہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال کتب علیکم القصاص۔ لیکن جب وصیت وراثت کی بات آئی تو صرف فرض کو بیان نہیں کیا گیا، فرمایا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم بیان کرتا ہے کہ تم مال کو بطور وراثت کے تقسیم کرو۔ خیر، ایک مستقل عنوان ہے وراثت کے حوالے سے۔ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو تہائی مال پر اس کی ملکیت باقی رکھی جاتی ہے، تہائی مال سے زیادہ اس کا مال اس کی ملکیت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات اس کے ورثاء کا ہے۔ اب اگر وہ یہ چاہے بھی کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو یہ اس کے اختیار میں نہیں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں 1 درہم خرچ کرنا بیماری کی حالت میں 1000 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بیماری جب آتی ہے انسان کو جب اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب وہ کہتا ہے اب میرا فائدے کا تو ہے نہیں، چلو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، صدقہ خیرات کر دو۔ فرمایا کہ اس صدقے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت کیا ہے؟ انسان تندرستی کی حالت میں اپنے اختیار اور اپنی رضامندی سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور یہ اس کے لیے باعث برکت بھی ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ سخی بھی شمار ہوگا، اور سخاوت کی اور انفاق کی سبیل اللہ کی جو بشارتیں اور جو فضائل بیان کیے گئے وہ ساری چیزوں کا یہ آدمی مستحق ہوگا۔ لیکن اگر خدا کا راستہ اپنے اختیارات سے اختیار کو خرچ کرنے والا نہ ہوا، بعد میں جب منظور وفات ہے اور اس کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی ہے، اب وہ خرچ کر رہا ہے تو مال تو پھر بھی اس کا چلا جائے گا، لیکن اب اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے معاملات صاف کر لے، لین دین کے معاملات کسی کے دینے ہیں اپنے ہاتھوں سے ادا کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنازوں میں اعلان ہو کہ جی کسی کا لین دین ہو تو اس کی اولاد زندہ ہے، اس کے بھائی زندہ ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، میت کو معاف کر لو۔ یہ اعلانات نہ ہمارے مثال محترم جن کی شہادت ہوئی ہے، شہادت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی، شہادت سے 2 دن پہلے اپنے ایک عالم دوست سے کہنے لگے کہ الحمدللہ میں نے اپنے حساب سارے ادا کر دیے، میرے ذمہ کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کسی کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے۔ صاحب یہ کہا کہ میں اللہ کے پاس جانے کے لیے بالکل تیار رہتا ہوں، اور جوانی کا جوان ہے، یہ نہیں کہ بڑھاپا آ گیا ہے، بوڑھے ہیں، جوانی کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر 1 یا 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تم نے اپنا وصیت نامہ نہ لکھ کر رکھا، اور انہوں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ 2 دن کے بعد، یہ بات بدھ کی ہے، اور جمعہ کو اللہ نے جمعہ کے بعد شہادت عطا فرمائی، اور بعد میں ان کا ایک دست کھولا گیا، دیکھتے ہیں تو سب سے اوپر وصیت نامہ لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ میرے بعد یوں اعمال کرنے ہیں، بجائے تمہیں دنیا کے لیے یہ دعائیں پڑھنی ہے اور میرے لیے دعا اور استغفار کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسان اللہ کے پاس جانے کی تیاری میں لگا ہے۔ جو قرض ہے، جو لین دین ہے، جو معاملات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں صاف کرنا تاکہ بعد میں اعلانات نہ ہوتے تھے۔ اس لیے ہم اب آج اپنے اختیار سے جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بشارتیں، اس کے فضائل، اس کے جو مناقب، اس کی جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ہم ان کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ صحیح معنی میں ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمدللہ۔